خدا نے خلقت ہر دو جہاں سے عرش پر پہلے مرقع نور کے 14 سجائے پہلی فرصت میں۔ 15 شعبان المعظم 255 ہجری میں عراق کے شہر سامرہ میں سلسلہ امامت اور عصمت کی 12ویں کڑی یعنی امام زمانہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام محمد بن حسن، والد کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام جناب نرجس خاتون ہے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم اور آپ کے القاب مہدی، منتظر، حجت، صاحب الامر، صاحب الزمان، قائم، مہدی موعود بہت زیادہ مشہور ہیں۔ امام مہدی ابھی زندہ ہیں اور پردہ غیب میں ہیں۔ آپ کی عمر تقریباً 1200 سال ہو چکی ہے اور خداوند عالم جب تک چاہے گا آپ کو زندہ رکھے گا اور آپ زندہ رہیں گے۔ آپ کی اتنی لمبی عمر پر جو لوگ تعجب کرتے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ جب جناب نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال ہو سکتی ہے، حضرت عیسیٰ، اصحاب کہف، حضرت خضر، حضرت ادریس آج تک زندہ ہیں، تو کیا وہ خدا امام مہدی علیہ السلام کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ آپ کی امامت کے 2 مرحلے ہیں، ایک غیبت صغریٰ اور دوسرے غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تقریباً 70 سال تک رہی، جبکہ آپ کی غیبت کبریٰ 329 ہجری سے لے کر آج تک اور اسی طرح جب تک خدا چاہے گا جاری رہے گی۔ جب خدا کا حکم ہوگا تو اس وقت آپ ظہور فرمائیں گے اور آپ کی غیبت ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے ان کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی بھیجا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، اے پیغمبر آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہمیشہ ایک ہادی ہوتا ہے، لہٰذا آج کے زمانے میں جب قوم موجود ہے تو اس کا ہادی بھی ہونا ضروری ہے، اور اس ہادی کو بھی ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے ہر دور کے ہادی ہدایت کے لیے آتے تھے۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس وقت امام زمانہ کی عمر 5 سال تھی۔ حکومت وقت نے یہ طے کر لیا تھا کہ جس طرح سے دوسرے اماموں کو شہید کیا گیا ویسے ہی آخری امام کو بھی شہید کر دیا جائے، اور آپ کے زمانے کے حاکم معتمد نے اس کی بہت کوشش بھی کی، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کی، ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی، اور حکم خدا سے 5 سال کی عمر میں آپ نے غیبت اختیار کر لی، یعنی اس دوران آپ سوائے اپنے چند خاص اصحاب کے کسی سے نہیں ملتے تھے، اور جو بھی پیغام اپنے چاہنے والوں کو دینا چاہتے تھے وہ انہی کے ذریعے سے دیتے تھے، یا چاہنے والے اگر کوئی سوال یا مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے تو انہی اصحاب خاص کے ذریعے امام سے پوچھتے تھے، امام انہی کے ذریعے چاہنے والوں تک اپنی بات پہنچاتے تھے۔ اس طرح آپ تقریباً 70 سال غیبت صغریٰ میں رہے۔ غیبت صغریٰ میں ان 4 نائبین کے علاوہ آپ کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ انہی اصحاب کو نواب اربع کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد 4 ہے، جن میں سب سے پہلے نائب عثمان بن سعید تھے، جو کہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی وکیل تھے۔ آپ کی سفارت کا سلسلہ تقریباً 5 سال تک جاری رہا۔ 267 ہجری میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے محمد بن عثمان آپ کے دوسرے نائب منتخب ہوئے اور تقریباً 40 سال تک امام کے نائب رہے۔ 304 ہجری یا 305 ہجری میں آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کے انتقال کی خبر آپ کو 2 مہینے پہلے امام نے دے دی تھی، اس لیے آپ نے اپنی قبر خود ہی تیار کر لی تھی۔ محمد بن عثمان کے بعد حسین بن رو امام کے نائب مقرر ہوئے اور تقریباً 21 سال تک امام کے تیسرے نائب رہے اور 326 ہجری میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔
حسین بن رو کے بعد امام مہدی کے آخری اور چوتھے نائب علی بن محمد سمری مقرر ہوئے۔ 329 ہجری آپ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد امام کی غیبت صغرا کا زمانہ ختم ہو گیا اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہو جاتا ہے جو آج تک جاری ہے۔ غیبت کبریٰ یعنی امام پھر سے پردہ غیب میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کسی سے امام کی ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ علی بن سمری کے انتقال کے بعد امام نے اعلان کر دیا کہ اب نائبین کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے اور میری غیبت کبریٰ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب جو بھی مسائل ہوں گے ان میں فقہا کی طرف رجوع کیا جائے۔ ان کا حکم ہمارا حکم ہے اور ہمارا حکم خدا کا حکم ہے۔ علی بن سمری امام کے آخری نائب تھے۔ 329 ہجری کے بعد سے آج تک امام کی غیبت کبریٰ کا زمانہ جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک خداوند عالم چاہے گا۔ ان چاروں نائبین کی قبر عراق کے شہر بغداد میں موجود ہے جہاں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ امام کے ظہور سے پہلے کچھ علامات ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ امام کے ظہور کے چند علامات اس طرح سے ہوں گی کہ جبریل آپ کا اور آپ کے والد کا نام لے کر آواز دیں گے جسے زمین والے سنیں گے۔ نمبر 2، خروج سفیانی، یہی باطل کا نمائندہ ہوگا۔ نمبر 3، وادی بیدار میں سفیانی لشکر غرق ہو جائے گا۔ نمبر 4، یمانی امام مہدی کے لیے دعویٰ کرے گا۔ نمبر 5، نفس زکیہ کو شہید کیا جائے گا۔ جب امام حکم خدا سے کعبے کے پاس عاشور کے دن ظہور کریں گے، اس وقت دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی تو امام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ امام کے ظہور کے بعد سب سے پہلے حضرت جبریل اور پھر آپ کے 313 انصار آپ کی بیعت کریں گے۔ اس کے بعد آپ مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ مدینے کے بعد آپ نجف اشرف پہنچیں گے اور نجف اشرف کو اپنا دارالخلافت بنائیں گے۔ آپ نجف اشرف میں ایک ایسی مسجد تعمیر کریں گے کہ جو دنیا کی سب سے بڑی مسجد کہلائے گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظہور کے وقت آپ کے ہاتھوں میں پرچم نبی، حضرت سلیمان کی انگشتری، حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت یوسف کا کرتا، رسول خدا کا امامہ اور آپ کی زرہ اور تلوار موجود ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ مسجد الحرام کی توسیع کریں گے، ناجائز قبضے کو ہٹائیں گے۔ اس طرح آپ تقریباً 70 سال حکومت کریں گے، پھر آپ کی شہادت واقع ہو جائے گی۔ شہادت کے بعد آپ کی تجہیز و تکفین حضرت امام حسین علیہ السلام کریں گے جنہیں خدا دوبارہ زندہ کرے گا۔ ناظرین، یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آخری امام کے سلسلے سے تھیں اور آپ تک پہنچائی ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ اولاً وآخراً۔ خدا حافظ۔ نماز رائے گاں جائیں گی ان کی یوں قیامت میں، نہیں رکھتے خیال آل احمد جو عبادت میں۔